السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب ٹی وی۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا دور اینڈرائیڈ کا دور ہے۔ اس سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ موبائل آپریٹنگ سسٹم ہے جسے گوگل نے ایجاد کیا تھا۔ دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں واٹس ایپ کے بارے میں دلچسپ معلومات دوں گا، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی میسجنگ ایپ ہے۔ سبسکرائب کریں طیب ٹی وی کو اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کریں انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، اینڈرائیڈ کا زیادہ استعمال ٹچ سکرین والے موبائل ڈیوائسز جیسے سمارٹ فونز اور ٹیبلٹس میں ہوتا ہے۔ ٹچ سکرین والے ڈیوائسز کے علاوہ گوگل نے ٹیلی ویژن کے لیے ٹی وی اینڈرائیڈ، کارز کے لیے آٹو اینڈرائیڈ اور رسٹ واچز کے لیے اینڈرائیڈ ویئر متعارف کروایا ہے۔ اینڈرائیڈ ٹیکنالوجی کی ابتدائی ریلیز 23 ستمبر 2008 کو ہوئی تھی، جبکہ اس کی نیو ریلیز 14 اپریل 2017 کو ہوئی تھی۔ دوستو، اینڈرائیڈ کے بڑھتے ہوئے گریز کی وجہ سے آئے دن نئی ایپس بھی متعارف کروائی جا رہی ہیں، جن کی تعداد بلا شبہ لاکھوں میں ہے۔ ان میں کچھ ایپس میسجنگ انسٹنٹ ایپس کے طور پر بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم دنیا کی چند بڑی میسجنگ ایپ کا ذکر کریں تو ان میں واٹس ایپ کو کبھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی ایپلیکیشن ہے، جسے دنیا بھر میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوستو، آج ہم واٹس ایپ کے بارے میں چند باتیں کرنے جا رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنیں گی اور آپ کو اپنی پسندیدہ ایپ کے متعلق چند نئی باتوں کا بھی پتہ چلے گا۔ دوستو، واٹس ایپ کی کہانی بلا شبہ ایک انسپائریشنل کہانی ہے۔ شاید آپ نے پہلے برین ایکٹن اور جان کون کا نام نہیں سنا ہوگا، مگر اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو ان دونوں سے خاصا لگاؤ ہو جائے گا۔ آج کے دور میں دنیا کے ہر دوسرے اور تیسرے انسان کے پاس کچھ ہو نہ ہو مگر اینڈرائیڈ فون لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اینڈرائیڈ فون میں کوئی اور ایپ ہو نہ ہو مگر واٹس ایپ لازمی ہوتی ہے۔ اس کا استعمال ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں، مگر اس کی تاریخ کے بارے میں ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ برین ایکٹن اور جان کوم وہ دو لوگ تھے جنہوں نے واٹس ایپ بنانے کی شروعات کی۔ یہ دونوں پہلے یاہو کمپنی میں ملازم تھے، لیکن دونوں نے ستمبر 2007 میں یاہو کمپنی کو خیر باد کہہ دیا۔ اس کے بعد یہ دونوں کام سے بریک لینے کے لیے جنوبی امریکہ چلے گئے۔ اسی دوران دونوں نے فیس بک میں جاب کے لیے اپلائی کیا، مگر یہ دونوں ریجیکٹ ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے چند سالوں تک یہ دونوں بے روزگار رہے اور ان کو اپنی $4 لاکھ کی سیلری جو کہ یاہو سے حاصل ہوئی تھی اسی پر گزارا کرنا پڑا۔ دوستو، اسی دوران انہوں نے ٹویٹر میں بھی جاب کے لیے اپلائی کیا، مگر وہاں سے بھی ان کو مایوس ہی لوٹنا پڑا۔ مگر ان دونوں نے پھر بھی اپنی قابلیت پر شک نہیں کیا اور ایک دن بھی ہمت نہیں ہاری اور خود کی کمپنی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ جنوری 2009 کی بات ہے کہ جان کوم نے نیا آئی فون موبائل خریدا۔ جان کوم کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ایپ سٹور جلد ہی ایپس کی ایک انڈسٹری بنائے گا۔ اس نے اسی دن اپنے پارٹنر برین ایکٹن کے ساتھ مل کر دنیا کی سب سے بڑی انسٹنٹ میسجنگ ایپ بنانے کا فیصلہ کر لیا اور بالآخر ان دونوں نے مل کر اس حیرت انگیز ایپ کو تکمیل کے مراحل تک پہنچایا۔ جب جان کوم نے اس ایپ کا نام واٹس ایپ رکھا، جو کہ انگلش ورڈ واٹس اپ کی سروس دیتا ہے، جو دن رات محنت کی وجہ سے ایک دن واٹس ایپ دنیا کی سب سے بڑی ایپ بن گئی اور اس کی گروتھ اگلے 7 سال تک فیس بک سے بھی زیادہ رہی ہے۔ ناظرین، جس وقت واٹس ایپ متعارف ہوئی تھی اس وقت BBM، اسکائپ اور چی چیٹ ایپ بھی کثرت سے استعمال کی جا رہی تھی، مگر واٹس ایپ کی خاص بات یہ تھی کہ یہ موبائل نمبر سے بھی لاگ ان ہوتی ہے۔ جان کوم اور برین ایکٹن کی اس زبردست کامیابی کو سراہتے ہوئے اور یہ دیکھ کر کہ یہ بہت تیزی سے کامیاب ہو رہے ہیں، ان کے کچھ ساتھیوں نے بھی ان کو جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا اور بعد ازاں انہوں نے پیسوں کی انویسٹمنٹس بھی کی۔ ناظرین، واٹس ایپ نے اس کے بعد دوبارہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آج تقریباً 5000 کروڑ لوگ واٹس ایپ کا استعمال کر رہے ہیں۔ ویورز، جس فیس بک نے 7-8 سال پہلے جاب سے ریجیکٹ کر دیا تھا، آج اس فیس بک نے 7-8 سال بعد اسی واٹس ایپ کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے بلیک چیک دے کر خرید لیا۔ دوستو، یہ بڑا سودا $19 بلین میں طے ہوا۔ دوستو، برین ایکٹن جس کمپنی میں نوکری مانگنے کے لیے گئے تھے، آج وہ اس کمپنی کے بڑے شیئر ہولڈرز ہیں۔ جس کمپنی میں وہ چھوٹی سی ملازمت کے لیے گیا تھا، آج وہ اس کمپنی کا کو آنر ہے۔
और 19 बिलियन का ये सौदा आज के दौर में सबसे बड़ी डील समझी जाती है। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बनती है। नाजरीन, जॉन कॉम और ब्रेन एक्टन की इस कामयाबी को खुद एतमादी का नाम दिया जा सकता है, जिन्होंने ये साबित किया कि कुदरत एक दरवाज़ा बंद तो करती है मगर सैकड़ों नए दरवाजे खोल भी देती है। अगर ये दोनों हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते तो शायद आज व्हाट्सएप जैसी अजीम मैसेजिंग ऐप भी हमारे वजूद में ना आती। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तैयब टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए तैयब टीवी। अल्लाह हाफिज़।